السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب الایمان، باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہوتی ہے کئی بابوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو ایمان کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، وہ قول و فعل و یزید و ینقص۔ تو ایمان کیا چیز ہے؟ اصل میں ایمان قول، زبان سے اقرار کرنا ہے اور عمل کے ساتھ ثابت کرنا ہے، فعل اس کو کہتے ہیں، اور دل کی تصدیق تیسری یہ چیز، و یزید و ینقص، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے اصل میں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب بدل وحی کا ذکر فرمایا پہلے، کیونکہ پورا دین وحی ہے۔ اس کے بعد کتاب الایمان کو لائے ہیں کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے۔ جب آدمی کا ایمان اور عقیدہ ہی نہ ہو تو اسے کسی عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کتاب الایمان کا پہلا باب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس لیے لائے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان اور اسلام ایک ہی حقیقت کے نام ہیں۔ کیونکہ عبد القیس کا وفد جب آیا تھا نا، آگے سے بخاری میں حدیث آ جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حکم دیا تھا، پوچھا تھا پتہ جی اللہ نے ایمان کا حکم دیا تو ایمان کیا ہے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت تھے نا، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا۔ اب اس حدیث میں جن چیزوں کو ایمان کہا گیا ہے، بینی اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قول اور فعل دونوں سے مرکب ہے، اور ایک ہے جو کچھ مہنی کے نسخے ہیں وہاں پر قول و عمل کے لفظ بھی ہیں، یہ لفظ ہیں اصل میں۔ ایمان نام ہے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب ایمان بڑھ جاتا ہے انسان بہت نیکیاں کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے انسان نیکی میں سستی ہوتی ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، لیکن مرجیہ اور جہمیہ وہ یہ بات کہتے ہیں زبان سے اقرار اور عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ کو پہچاننا اس کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی غلط ہے کام، ٹھیک ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، اسلام سے خارج اور پکا جنمی ہے، یہ خارجیوں کا گروہ ہے۔ خارجی وہ جن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی تھی، اور یہی خوارج تھے جنہوں نے جنگ جمل صفین کروائی تھی۔ یہ لوگ بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، ان کو خوارج کہتے ہیں، اسلام سے خارج، ٹھیک ہے۔ لیکن شرک کے علاوہ سارے گناہوں کے متعلق معافی ممکن ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کریں گے۔ اور ایک ان کے درمیان اور گروہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ دونوں درجوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی طریقہ ان کا غلط ہے۔ سب سے اسلام میں پہلی بدعت جو خارج میں شروع ہوئی تھی، وہ مسلمان ان کے خیال میں کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ تھا، ان کے خیال میں یہ تھا کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج، اس کو قتل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے مال لوٹنے شروع کر دیے، قتل کرنے شروع کر دیے۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اہل ایمان کو نقصان پہنچائیں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، اصل میں یہ مسئلہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل یحییٰ بن آدم کے بارے میں بیان ہے کہ قاضی ابو یوسف نے قاضی شریک کے پاس ایک شہادت دی، انہوں نے اسے رد کر دیا، کہا کہ ایسے شخص کی شہادت مقبول نہیں کرتا جو یہ گمان کرتا کہ نماز ایمان میں سے نہیں ہے اصل میں، یعنی جو اعمال ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بڑھنے کے سارے دلائل جمع کر دیے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے لِیَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور بڑھتی وہی چیز ہے جو کم ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے گھٹنے کے دلائل پیش نہیں کیے، اس لیے کہ امام بخاری پسند ہی نہیں کرتے کہ ایمان گھٹے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہ سارے ایمان بڑھنے کے دلائل ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے۔
ہاں جی، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ہاں، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایکم زادتہ ھذی ایمانا، ہاں جی، فاما الذین فزادتہم ایمانا، یہ سارے چیزیں دلائل ہیں ایمان کے بڑھنے کے۔ وقال قولہ جل ذکرہ فاخشوہم فزادہم ایمانا، سو ان سے ڈرو، اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا۔ یہ دلائل سارے پیش کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بڑھنے کے حوالے سے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ مرجئہ جو اہل بدعت ہیں وہ کہتے ہیں صرف دل سے تصدیق، اسی کا نام ایمان ہے، اور جو مرجئہ اہل السنہ ہیں، احناف کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف دل کی تصدیق ضروری ہے، اعمال اس میں داخل نہیں ہیں۔ البتہ ایمان کی ترقی کے لیے اعمال انتہائی ضروری ہیں۔ اور فرقہ آگے کرامیہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے۔ اور خوارج وہ مانتے ہیں کہ ایمان جو مجموعہ ہے اعمال کا، اقرار کا، اعتقاد کا، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور خوارج کبیرہ گناہ کے مرتکب کو پکا جہنمی سمجھتے ہیں، معتزلہ بھی، لیکن یہ ان کے عقیدے غلط ہیں۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل کا نام ہے، اور یہ کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ یہ اہل سنہ کا موقف ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، دشمنی کرنا، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ کاتب عمر بن عبدالعزیز علی عدی بن عدی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو خط لکھا تھا کہ ایمان کے بھی کچھ فرائض ہیں، شرعیہ کچھ احکام ہیں، کچھ حدود ہیں اور کچھ سنن ہیں، سنتیں۔ فمن استکملہا، جس نے ان کو پورا کر لیا، ہاں جی، اس نے سمجھ لو استکمل سارا ایمان، پورا ایمان حاصل کر لیا۔ ومن لم یستکملہا، جس نے انہیں پورا حاصل نہیں کیا، اس نے پورا ایمان حاصل نہیں کیا۔ فإن عائش سأبینھا لکم، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے بیان کر دوں گا یہاں تک کہ تم عمل کرو گے۔ اگر میں فوت ہو گیا فما انا علی صحبتکم بحریص، تو تمہارے ساتھ رہنے کی مجھے کوئی حرص نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ وقال ابراہیم علیہ السلام ولکن لیطمئن قلبی، ہاں جی، اس کا قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، قال ابن مسعود الیقین کلہ، وقال ابن عمر۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا ہے کہ میرا یقین بڑھ جائے، یعنی ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی بات ہے نا، اس لیے۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اجلس بنا، ٹھیک ہے، معاذ نے حضرت اسود بن ہلال سے کہا تھا آؤ کچھ گھڑی ہم ایمان کی بات ایمان لیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کو پہلے مومن نہیں تھی، اب ایمان لانے کے بعد بیٹھ رہے تھے، کیونکہ معاذ مومن تھے، بڑی شان والے مومن تھے۔ ہاں، ان کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کے ذکر سے ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایمان کے بڑے ہونے کی دلیلیں صحابہ کرام سے امام بخاری رحمہ اللہ پیش کر رہے ہیں۔ وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، یقین سارے کا سارا ایمان ہے، یقین سارے کا سارا ایمان ہے، اور صبر نصف ایمان ہے۔ یہ یقین ایمان ہے تو یقین میں کمی بیشی ایک مسلم بات ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا دوسرا اصول مقصد یہ تھا ایمان، یقین ایمان کا اصل ہے۔ جب دل کو یقین ہو جاتا ہے تو اعضاء نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام سفیان ثوری نے فرمایا تھا اگر دل میں یقین اس طرح آ جائے جس طرح ہونا چاہیے تو جنت کے شوق میں اور جہنم سے بچنے کے لیے اڑنے لگے انسان۔ اور اس کے بعد آگے قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في صدر،
عبداللہ بن عمر نے فرمایا بندہ توقع کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ جو بات دل میں کھٹ کے اسے چھوڑ دے. اور قال مجاہد شرع لکم کہ میں نے ہے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا. اوصیناک یا محمد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے وصیت کی ہے وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا ہاں جی تجھے اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی تقید کی ہے. قال ابن عباس شرعۃ ومنہاجا کا مطلب یہ ہے حال ایک کے لیے راستہ اور طریقہ مقرر کیا. اصل میں پہلے جو نا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ایک فتویٰ بات نقل کی ہے کہ یہ عدی بن عمیرہ کندی تابعین صحابہ کی اولاد سے ہیں. عمر بن عبدالعزیز انہوں نے جزیرہ موصل کا عامل بنایا تھا، گورنر جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں. ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شرائع. یہ خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو ہم کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے. ایمان آپ کا مکمل تب ہونا ہے کہ جب آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام چیزوں کے متعلق تفصیل کریں گے اور جرائم کی حدود جو ہے نا ان کو نافذ کریں گے تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہونا ہے. اصل میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی دلیل پیش کیا کرتے تھے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اس کے اندر اللہ کی عبادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دے دینا اور یہ سیدھی ملت کا دین ہے. یہ یہاں پر بتانے کے لیے کہ اعمال ایمان کا حصہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پیش کیا کرتے تھے. دیکھیں جو عبداللہ بن عباس والی تفسیر ہے شرعۃ و منہاجن وہ تو تفسیر عبدالرزاق کے اندر موصول سند کے ساتھ موجود ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترجمۃ الباب کے اندر جو قول پیش کیا نا سیدنا عبداللہ بن عمر کا، وہ اصل میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر سیدنا نواس بن سمان سے اور مسند احمد میں وابسہ سے اور ترمذی میں عطیہ ساجی سے، جسے ترمذی نے حسن بھی کہا ہے کہ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما بأس. آدمی کامل متقی لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں کچھ حرج ہوتا ہے. اصل میں یہ مرفوع حدیث ہے لیکن عبداللہ بن عمر کا قول انہوں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ صرف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں میں یہ نظریہ نہیں رکھتا، صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا. جیسے عورتوں کو جیسے دم کرنا ٹھیک ہے لیکن ایک نوجوان اگر جوان عورتوں کو دم کرتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ برا نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو درست ہیں ان کو بندہ چھوڑ دے اس وجہ سے کہ اس کا رزلٹ یا یہ غلط سمت کی طرف لے جائیں گی. یہ بھی انسان کا ایمان اور انداز ہونا چاہیے تو پھر انسان کو تقوی کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے اور اصل ایمان کا پتہ لگتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کو سنبھال کے کس طرح رکھنا ہے. اس کو سنبھالنے کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال رکھے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو سنبھالنے کے لیے اعمال کا کرنا ضروری ہے. باب دعاؤکم ایمانکم لقولہ عز وجل قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. تمہاری دعا سے مراد تمہارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو. اور لغت میں ایمان الدعا فی لغت الایمان دعا کے معنی ایمان بھی ہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شروع میں یہ جو باب ان کے لفظ لکھے ہوئے نا یہ صحیح بخاری کے بہت سے نسخوں میں لفظ موجود ہیں لیکن حالانکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں اور شارح بخاری جو ہے علامہ کروانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے شاگرد خاص امام فرابری ان کے سامنے جو ہے نا یہ نسخہ موجود تھا تو ان کے نسخے کے اندر یہ میں نے دیکھی تھی چیز وہ نسخہ میں نے دیکھا ہے تو اس میں لفظ باب ان کا اضافہ نہیں ہے، یہ کسی سے بعد میں غلطی ہوئی ہے. اس وجہ سے اس تک تعلق عبارت کا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سابقہ قول کے ساتھ کہ دعاؤں کے معنی انہوں نے کیا ایمانکم اور امام طبری نے اس کو موصول سند کے ساتھ بیان بھی کیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کو دعا سے تعبیر کیا ہے چونکہ دعائے کمل ہے اس لیے اعمال ایمان کا حصہ ہیں. جس طرح دعا میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اسی طرح ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دعاؤکم سے مراد یہاں پر ایمانکم ہے. اور حدیث لائے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں
اور اول من صنف المسند علی ترتیب صحابہ، یہ وہ پہلے بندے جنہوں نے صحابہ کی ترتیب پر مسند تصنیف کی تھی۔ اور ان کو لوگ شیعہ ہونے کا وہم کہتے ہیں، لیکن میں نے گزارش کی تھی متقدمین شیعہ ان کو نہیں کہتے تھے، یہ جو شیعہ نا یہ تو روافظ ہیں، وہ لوگ تھے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا حضرت عثمان سے افضل سمجھتے تھے بس، وگرنہ حضرت عثمان کی خلافت پر نہ اعتراض کرتے تھے اور حضرت عثمان کو سمجھتے بھی ٹھیک تھے، اور نہ ہی کسی صحابی پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ تو ہیں روافظ آج کل جو صحابہ پر متبرہ بازی کرتے ہیں۔ اور دوسری اس حدیث پر کئی لوگوں نے تنقید کی ہے اکرمہ بن خالد کے حوالے سے کہ یہ جی ضعیف راوی ہے، لیکن اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ اکرمہ بن خالد بن سعید بن عاص بن ہشام مغیرہ بن مغیرہ المخزومی، یہ ایک راوی ہے، اور یہ ثقۃ متفق علیہ، ثقہ اور متفق علیہ راوی ہے۔ اور دوسرا راوی اس کے اندر ہے اس طبقے میں، یہ اس حدیث کے اندر بخاری میں نہیں ہے، اس کا نام ہے اکرمہ بن خالد بن سلمہ بن ہشام بن مغیرہ المخزومی، اور وہ ضعیف راوی ہے، اور اس راوی کی ایک حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح میں نہیں لائے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ ضعیف راوی جو ہے نا دوسرا، وہ عبداللہ بن عمر سے کوئی روایت نہیں بیان کرتا۔ یہ جو ثقۃ متفق علیہ راوی ہے نا اکرمہ بن خالد، یہ اور ہیں، یہ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، ایک چیز اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، والحج اور حج کرنا، و صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر 2 جگہوں پر موجود ہے۔ ہاں، چونکہ محدثین کے ہاں اسلام اور ایمان ایک حقیقت کے 2 نام ہیں، گویا ان 5 چیزوں پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے یہ معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اصل میں۔ اور اب اس مقام پر ارکان 5 میں جہاد کا ذکر نہیں آیا ہے، چونکہ حالانکہ اس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے، جہاد فرض کفایہ بھی ہے، مخصوص حالات میں فرض عین بھی ہو جاتا ہے، تو لیکن اصل میں اس حدیث کا سبب یہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکیم نامی آدمی تھا، اس نے اعتراض کیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن، کیا وجہ ہے کہ آپ 1 سال حج پر جاتے ہیں، دوسرا سال عمر کرتے ہیں، جہاد آپ نے چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ آپ کو اس کی اہمیت کا بخوبی علم ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بنی الاسلام علی 5، اور فرمانے لگے کہ چونکہ، بلکہ یہ صحیح بخاری کے اندر آگے جب آئے گی نا بات کتاب و تفسیر کے اندر حدیث، وہاں پر یہ بات موجود ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کمال درجہ دیانت ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کو شامل نہیں کیا، کیونکہ یہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر کے اندر نا آگے کہ وہ آدمی ایک حکیم نامی آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تھا اصل میں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے آگے سے حدیث سنائی تھی ان کو۔ باب امور الایمان، ایمان کے کاموں کے بارے میں یہ باب ہے۔ وقول اللہ تبارک و تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، اور اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اور مال کی محبت کے باوجود پھر وہ قرابت داروں کو دے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، وفر رکابی اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء اور تنگی اور تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے،
اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ یہ آیت مبارکہ چونکہ مجاہد تابعی بیان کرتے ہیں مصنف عبدالرزاق باب الایمان والاسلام کے اندر کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ آیت پڑھی تھی۔ اس آیت بر سے مرجیہ کی تردید ہوتی ہے جو اعمال کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کیونکہ ایمان کے لیے صرف عقیدہ اور اقرار کافی نہیں ہے، اس لیے اعمال بھی ضروری ہیں، تصدیق بھی، اور اقرار کی درستگی کی دلیل عمل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ مومن ہو اور عمل نہ کرے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور جب مسلمانوں کو پہلے نماز میں بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر بڑا شاک سا گزرا۔ اللہ نے اس آیت میں سے حکم کی حکمت بیان کی کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جدھر وہ حکم دے ادھر ہی منہ کر لیں۔ پہلے اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کہا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا ہے، تو اس کو نیکی کہتے ہیں، اور یہی ایمان اور یہی عمل ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اسلام میں کچھ چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں پہلے باب میں بیان کیا ہے۔ کچھ چیزوں کو فروع کی حیثیت ہے، انہیں اس باب میں استعمال کیا ہے، اور امام بخاری نے ان کے لیے لفظ امور استعمال کیا ہے کہ اس سے ایک شبے کا ازالہ بھی کرنا ہے کہ شاید اسلام صرف ان 5 بنیادی چیزوں کا نام ہے، نہیں، بلکہ جو چیزیں پہلے باب میں بیان ہوئی ہیں باقی چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اب امام صاحب نے پہلے باب میں مرجیہ کی اجمالاً تردید فرمائی ہے، اور اس میں واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان چند امور کے مجموعے کا نام ہے۔ اب امام بخاری نے 2 طرح کے امور بیان کیے ہیں، وہ امور جو بالکل عین ایمان ہیں، اور دوسرے وہ امور جو عین ایمان تو نہیں مگر ایمان کی تکمیل اور اس کے نور میں اضافے کا باعث ہیں، اور اس میں ہر اطاعت والا فعل داخل ہے۔ مجموعی اعتبار سے انسانی کمالت کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1، اس کے عقائد صحیح ہوں، من آمن باللہ سے لے کر اس کی وضاحت کر دی۔ نمبر 2، انسان کی معاشرتی زندگی مثالی ہو، اس کے لیے وآت الملالہ حبی ہی سے یہ کر آگے وضاحت کر دیے۔ اور تیسرا، انسان کا نفس تہذیب میں لگا ہوا ہو، اس تہذیب کے 2 پہلو ہیں، فرائض کی ادائیگی و اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، اس میں بیان کر دیا، اور حسن اخلاق اس کے متعلق والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء، یہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ اور حدیث آگے حدثنا عبداللہ بن محمد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ استاذ ہیں بخارا کا رہنے والے، جو کہ موجودہ ازبکستان جس کو جانتے ہی لوگ، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا دوس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ بخاری میں 446 ہیں ان سے، مسلم میں 418 ہیں، اور متفق علیہ 325 ہیں۔ اور صرف ایک دفعہ بخاری میں ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ اور یہ جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب اس میں جو شعبۃ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے، اس لیے اس کا ترجمہ عظیم شاخ کیا گیا ہے۔ تو امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل رسالہ کتاب شعب الایمان میں مرتب فرمائی ہے، جس کے اندر ان سارے امور ایمان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ویسے امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ان کو شمار کرنا چاہا تو پھر میں نے قرآن و حدیث کی ساری جو نیکیاں شمار کر کے جو مقررات تھیں ان کو حذف کیا، تو پھر یہ 69 بنی تھی ٹوٹل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان امور ایمان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اعمال قلب اس کی 24 شاخیں ہیں، اعمال لسان اس کی 7 ہیں، اور اعمال بدن اس کی 38 یعنی 38 شاخیں ہیں۔
اور اعمال جو قلب ہیں یعنی دل کے اعمال، اس میں عقیدہ اور نیت ہے، یہ 24 ہیں۔ ہاں جی، اس میں پہلا ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کی ذات اور صفات کا ساتھ توحید، اس انداز سے کہ لیس کمثلہ شیء، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور آخرت کے دن پر، اور اسی کے اندر عذاب قبر بھی، حشر نشر بھی، حساب، میزان، پل صراط، جنت، دوزخ، اللہ کی محبت، الحب والبغض فیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم، اور اسی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور آپ کی سنت کی اتباع کرنا، اخلاص اور ریاکاری منافقت کو چھوڑنا، اور توبہ اور خوف اور رجاء اور شکر، وفا، الصبر، الرضا بالقضاء، اللہ کے تقدیر پر راضی رہنا، توکل، رحمت، تواضع، اسی کے اندر ہے بڑے کی عزت اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنا، اور تکبر کو چھوڑ دینا، خود پسندی کو بھی، اور حسد کو چھوڑ دینا، کینے کو بھی، اور غصہ بھی چھوڑ دینا، اور اس کے بعد اعمال اللسان ہیں، زبان کے اعمال، یہ 7 ہیں۔ ہاں جی، لفظاً توحید کا اقرار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، علم کو سیکھنا، اس کو سکھانا، دعا، ذکر، اور اسی کے اندر یہ ہے کہ استغفار اور لغو باتوں سے بچنا، اور اعمال البدن، اور بدن کے اعمال، تشتمل علی 38 خصلہ، ہمارے بدن جو ہیں وہ 38 ہیں، 38، ان میں سے کچھ چیزیں ظاہری ہیں وہ 15 ہیں، وہ اپنا طہارت کرنی، حصی چیز یا حکمی کی، اسی کے اندر آ جاتا ہے نجاست سے انسان بچے، اور اپنی شرمگاہ کو چھپانا، فرضی نماز پڑھنا، نفلی نماز، زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے، اور گردنیں چھڑانے کے اندر اپنی رقم آزاد خرچ کرنا، سخاوت، اور اسی میں آ جاتا ہے کھانا کھلانا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور نفلی فرضی روزے رکھنا، حج بھی، عمرہ بھی اسی طرح، طواف بھی، اعتکاف بھی، اور للیلۃ القدر کی تلاش، اور دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگنا، اور ہجرت کر کے دار الشرک سے دار الایمان کی طرف آ جانا، نظروں کو پورا کرنا، اپنی قسموں کا خیال رکھنا، اور کفارات ادا کرنے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق اتباع کے ساتھ ہے، نکاح اس لیے کرنا کہ گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو، اور مال کے حقوق عیال کے ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی، اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، اولاد کی تربیت، صلہ رحمی، اپنے امراء کی اطاعت کرنا، اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور کچھ عام ہیں وہ 17 ہیں۔ ہاں جی، عدل کا حکم دینا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، یا خلیفہ کی اطاعت کرنا، لوگوں کے درمیان اصلاح، اور خوارش اور جو باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی، اور نیکی پر تعاون کرنا، امر بالمعروف نہی منکر اسی میں آ جاتا ہے، اور حدود کو قائم کرنا، اور جہاد، ومنہ المرابطہ، ایسے ہی پہرا دینا ہے مسلمانوں کی سرحدوں پر، اور امانت کو ادا کرنا، خمس میں سے 5واں حصہ ادا کرنا، غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس ادا کرنا، اور اپنے قرضے کو پورا کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا لین دین کرنا لوگوں کے ساتھ، اور مال حلال طریقے سے جمع کرنا، اور مال کو خرچ کرنا جہاں پر اس کی ضرورت ہے، اور فضول خرچی اور بخل سے بچنا، اور سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، واجتناب اللہو، اور لہو فضول باتوں سے بچ کے رہنا، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، یہ ایک کام 70 شاخیں ہیں جو کہ ایمان کی ہیں۔